بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ النبأ آیا 12 سے 16 تک کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات جو گزری ہیں ان پر آپ نے غور و فکر کیا؟ سبحان اللہ، ایک ایک آیت سے ہم کتنا سیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 12، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط سخت آسمان۔ سبحان اللہ، وہی جب رات ڈھانک لیتی ہے دن کو تو کچھ نظر نہیں آتا، اور جب صبح ہوتی ہے تو کتنا صاف ستھرا آسمان نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آسمان جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا ہے کتنا خوبصورت ہے، اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، نیلا۔ اس کو دیکھتے ہی تمام انسانوں کے دکھ تکلیفیں دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بھی ڈپریسڈ انسان ہو، بیماری میں ہو، مشکل میں ہو، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھے اور اس آسمان کو دیکھے تو اس کو ایک سکون سا ملتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ بھی ضرور یہ کیجئے گا کہ آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں، کبھی زمین پر تھوڑی دیر سستائیں، دیکھیں آسمان کی طرف، زمین پر لیٹ کر کتنا خوبصورت آسمان ہے۔ اس میں کوئی بھی ہمیں کمی نہیں نظر آتی، کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کسی قسم کی بھی ہمیں اس میں کوئی غلطی نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ وہ جو الرحمن ہے جس نے تمہارے لیے 7 آسمان بنائے لیئرز میں، طے بہت ہے، اوپر نیچے، تم اس الرحمن کی تخلیق میں کوئی بھی کمی، کوئی بھی غلطی نہ دیکھو گے۔ پھر دوبارہ تم غور سے دیکھو لیکن تمہاری نظر پلٹ کر آ جائے گی، پھر دوبارہ تم دیکھو لیکن تمہاری نظر میں کمی ہو جائے گی، تھک کر تمہاری نظر واپس پلٹ آئے گی، لیکن رب کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ سبحان اللہ! ہم اس آسمان کو دیکھتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر اس میں آپ سوچیں کوئی دراڑیں ہوتی، کچھ عجیب سی اس میں چیزیں نکل رہی ہوتی تو کتنی پریشانی ہوتی، دل ڈر جاتا۔ اگر لال سرخ آسمان ہوتا تو انسان کی فیلنگز کیا ہوتی؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، نئے دن کی شروعات کرتے ہیں سکون کے ساتھ، ہر چیز اپنے دائرے میں ہمیں لگتی ہے، آرام سے امن کے ساتھ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس آسمان تلے نیچے ہم ہر کام سکون سے کرتے ہیں، اور اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ! نیلا، ہلکا نیلا، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ سبحان اللہ! اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس کو سکون کا باعث بنایا تاکہ ہم اسے سکون حاصل کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر سائنس کو آپ پڑھیں تو آپ سرچ کیا کریں، آپ اس کے بارے میں ڈھونڈیں کہ سائنس آج کہتی ہے کہ جب رنگ گرتے ہیں تو یہ تمام ہی رنگ گرتے ہیں، صرف نیلا رنگ نہیں بلکہ لال، ہرا، اورنج، کتنے قسم کے رنگ گرتے ہیں، لیکن نیلا ہوا میں سب سے زیادہ بکھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ اس طرح ہم سب سے زیادہ نیلے رنگ کو ہی دیکھتے ہیں اور دوسرے ہم دیکھ ہی نہیں پاتے اور ہم سکون حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ جو ہم آسمان دیکھتے ہیں یہ پہلا آسمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ سورہ فصلت میں بھی ہے کہ یہ پہلا آسمان اللہ سبحانہ وتعالی نے ستاروں سے خوبصورت اور مزین کر دیا۔ یہ جو سولر سسٹم ہے، یہ جو گیلیکسیز ہیں، یہ سب اسی کے ہیں۔
ابھی پہلے آسمان کے تو ابھی 7 آسمان اور ہیں جو ڈسکور ہی نہیں ہوئے. سائنسدانوں نے تو صرف ابھی یہ پہلے آسمان کی ہی چیزوں تک جا چکے ہیں. اس کے چاند پر گئے اور اس کے اور سیاروں پر جا کر گھوما، لیکن اور اس کے اوپر بھی آسمان ہیں، ان کے بھی سولر سسٹم، ان کے بھی سیارے، ان کی بھی اور کتنی چیزیں ہیں جو سبحان اللہ ابھی تو کوئی ڈسکور ہی نہیں ہو سکی. اس کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں سائنسدان حاصل کر سکے. اللہ اکبر. اللہ کا علم نہ ختم ہونے والا ہے. انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں سے اللہ کا علم شروع ہوتا ہے جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے. آج آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے جا کر باہر تھوڑی دیر سکون سے تنہائی میں بیٹھنا ہے، آسمان کو دیکھنا ہے، زمین پر لیٹ کر آسمان کو دیکھیں اور سوچیں، سکون حاصل کریں اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں. پھر اس کے بارے میں پڑھنا بھی ہے، سرچ بھی کرنی ہے، ڈھونڈنا بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اتنی خوبصورت، اتنی مکمل ہے جہاں تک ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی. آیا نمبر 13 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے سراجن وہاجا. سراجن جو روشن ہونے والا. سراج کیا ہے یہاں پر یہ چمکدار سا جو لیمپ جس کی بات ہو رہی ہے، لانٹین، یہ کیا ہے آپ بتائیں؟ سورج کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایسا چمکدار ستارہ جس کی طرف ہم آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سراجن کہا ہے. دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں الشمس کہا گیا ہے. یہ جو سورج ہے، یہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا گیسز کا ایک بال ہے، ہیلیم گیس کا. اسی لیے اس کے اوپر آج تک کوئی قدم ہی نہیں رکھ سکا، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں کہ وہاں پر کوئی سالڈ سی، کوئی مضبوط سی جگہ. یہ تو گیس سے بنا ہوا ہے، کوئی اس کے اوپر قدم نہیں رکھ سکتا. اس کو ایک ستارہ کہا گیا ہے سولر سسٹم کے بالکل بیچ میں. ستارہ اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسا لیمپ، لانٹین ہے جو ستارے کی طرح چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے. اور آج سائنسدان جو اس سورج بارے میں پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، انہیں سولر فزسسٹ کہا جاتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ سورج سبحان اللہ ایک ستارہ ہے، وہ لائٹ کو، وہ روشنی کو پھیلاتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کی لائٹس جن کو ویزیبل لائٹ، الٹرا وائلٹ لائٹ، انفراریڈ ریڈیشنز کہا جاتا ہے، یہ طاقت، انرجی بھی پروڈیوس کرتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ ضروری اور اہمیت کا باعث جو ہماری اس زمین میں زندہ رہنے کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، وہ سورج کی ہی طاقت سے ہمیں ملتی ہے. سبحان اللہ. اب ہم اپنے جدید بنائے ہوئے لیمپس کو، لائٹس کو، روشنیوں کو کمپیئر کریں اس رب کے بنائے ہوئے سراج سے. کیا ہی سبحان اللہ خوبصورت سراجن ہے وہ. آج بڑے بڑے سائنسدان، بہت بڑے بڑے لوگ اپنے کارناموں کو دیکھتے ہیں، اور سبحان اللہ رب کی تخلیق کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنے کمزور ہیں، اور وہ رب کتنا عظیم ہے. اس رب کی عظمت کو، اس کی جتنی بھی بڑائی کو بیان کیا جائے وہ کم ہے، اس کی جتنی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہیں. ہمیں اپنی تعریف تو کوئی لگے گی نہیں، ہم تو کسی قابل نہیں. اب آپ نے ہوم ورک یہ کرنا ہے اس دفعہ کا کہ آپ نے ڈالنا ہے سائنس سورج کے پیچھے، کہ سورج کے پیچھے کس قسم کی سائنس ہے. سائنس بیہائنڈ دی سن، یہ بھی ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ سبحان اللہ کیا کیا اللہ کی قدرت ہے، جس کو ابھی تک صرف ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں آئے، پھر بھی کوئی بات کنفرم نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے. بس سیکھتے ہی جا رہے ہیں اپنے رب کی سکھائی ہوئی باتوں سے، جو اس نے ہمیں علم دیا ہے اس سے. یہ علم بھی اسی نے ہمیں عطا کیا ہے. قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات پر غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں. اب دیکھو کہ یہی سورج
آخرہ میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورہ قیامہ کی آیہ نمبر 9 میں، یوم القیامہ میں۔ اور آج سائنسدان یہ کہتے ہیں 5 بلین ایئرز کے بعد یہ جو سورج ہے نا، یہ اپنی ہائیڈروجن گیس پہ ختم ہو جائے گا اور یہ ٹوٹ کر گر پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لیں، اللہم آمین۔ آیہ نمبر 14 ہم دیکھتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا بادلوں سے پانی بکثرت۔ یہ جو سجاجہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہی بارش ہونا، بہت ہیوی، بھاری قسم کی بارش گرنا نیچے۔ کثرت الماء، یہ جو بارشوں کا سائیکل ہے، سبحان اللہ، یہ بھی اتنا خوبصورت ہے۔ اس کا بھی آپ خود سرچ کریں، کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے، پھر بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ خود اس کو، یہ آپ کے ہوم ورک ہے کہ اس کے بارے میں آپ سرچ کریں۔ کثرت الماء، یہ جو رین فال ہے، بارشیں کیسے برستی ہیں، کیا ہوتا ہے جب بارش برستی ہے، زمین کیسے اپنے اگاتی ہے نباتات، پانی نہ ہو، بارش نہ ہو تو کیسے ہر چیز بنجر ہو جائے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی کے بغیر تو زندگی ہی نہیں، ہر چیز پانی سے ہی پیدا کی گئی ہے۔ کیسے بارش برستی ہے جب نیچے، تو ایک نئی زندگی نکل آتی ہے۔ جب وہ نئی زندگی نکلتی ہے تو ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، جن سے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں اس دنیا میں۔ اسی طرح جب آسمان سے بارش برستا ہے اور زمین پر پڑتا ہے تو ان دونوں کے ملاپ سے ایک نئی زندگی آتی ہے، نباتات اگتی ہیں، ہر انسان، چرند پرند اس سے کھاتے ہیں، ہر طرف خیر ہی خیر پھیلتی ہے۔ یہاں پر بھی زوج کی اہمیت پتہ چلتی ہے، سبحان اللہ، کہ دیکھیں ہماری زندگی کیسے آئی وجود میں۔ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ سوچیں کیسے آپ اس دنیا میں آئے۔ ازواجن، جوڑے کی اہمیت کا پتہ چلا۔ جب جوڑے آپس میں بنتے ہیں تو ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے۔ ایک انسان جو اپنے اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے، اس دنیا اور آخرت میں بہت سی خیر پھیلانے والا بن جائے۔ ہم ان آیتوں کے پیچھے بھی جائیں، ایک اس کا ہوتا ہے لفظی ترجمہ اور ایک ہوتا ہے اس کا معنوی، جس سے معنی کیا بنتا ہے جوڑوں کا۔ سبحان اللہ، جب آسمان اور زمین ملتے ہیں تو وہ کیا اگاتے ہیں؟ نباتات۔ آیہ نمبر 15 میں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ غلہ اور نباتات، انسان کی زندگی گزارنے کا سامان۔ خوراک کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے لیے ہر چیز، اس کے ہر آرام، کھانے پینے کا انتظام کر رکھا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ خوبصورتی کا بھی۔ اب ہم دیکھیں خوبصورتی کتنی ہوتی ہے، ہر جگہ خوبصورتی، خوبصورت درخت، ہریالی، گرینری ہم دیکھتے ہیں، پھول، پودے۔ نہ صرف ہماری جسمانی بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی ہمارے رب نے اہتمام کر رکھا ہے۔ پھر یہ درخت نہ صرف خوبصورت لگتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں، بلکہ یہ اپنا مقصد بھی پورا کر رہے ہیں جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں۔ ذرا آپ اس کے بارے میں پڑھیے گا، جو فوٹو سنتھسیس ہے سائنس میں، کیسے آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، یہ سب درخت انجام دیتے ہیں۔ اور پھر خوبصورت باغات، کتنے خوبصورت باغات، کتنے پیارے لگتے ہیں یہ۔ آیہ نمبر 16 میں وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور باغات لپٹے ہوئے، گھنے خوبصورت باغات۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں جنت کی۔ یہ جو دنیا کے باغات ہیں، سینریز، خوبصورت جگہوں پہ آپ جائیں، اتنے پیارے پیارے پہاڑ، آبشاریں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، لوگ ویکیشن پر جاتے ہیں۔ یہ جنت سے کمپیئر ہو ہی نہیں سکتے۔ جو جنت کی خوبصورتی ہے وہ کیا ہی ہوگی۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک ہلکا سا یہاں پر نظارہ کراتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ رب کی جنتیں کیسی خوبصورت ہوں گی، ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ ان ساری آیات میں بہت سے سبق ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں کا،
ہم اس کی نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر دوسرا سبق کہ ہم عاجز ہو جائیں، ہماری طبیعتوں میں نرمی آ جائے، انکساری آ جائے، یہ غرور، یہ بڑا پن، یہ سب ختم کر لیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ناچیز ہیں اور رب ہی ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ رب کے پاس ہی تمام طاقتیں ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تمام حمد اسی کی ہے، ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے، اسی لیے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ تمام تعریفیں اور شکر اسی کی ذات کے لیے ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہتے رہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے پر صرف اللہ ہی کی ذات کے ہاتھ میں۔ یہ کلام اتنے عظمت والا ہے، جب فرشتے پیدا ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا یہ کلام کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ سے کوئی کام نہ ہو رہا ہو یا جب کوئی کام کر بھی رہے ہوں، جب بیمار ہوں، صحت مند ہوں، ہر حال میں یہ کلمہ پڑھیں اور وہ کام بہترین طریقے سے سر انجام ہو جائے گا۔ جب ہم پوری طرح مکمل طور پر اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ ہم میں تو کوئی طاقت نہیں، جو بھی اچھا کام ہے، دین کا کام بھی، وہ میرے رب نے ہی مجھے توفیق دی تو میرے سے ہو سکا، وما توفیقی الا باللہ۔ جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے وہ علم حاصل کریں، کوئی نوکری، کوئی رزق تلاش کرائے، کوئی کسی کام کاج میں لگا ہوا ہے، اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جاؤ، دیکھو دنیا میں، پھرو اور اللہ کی کائنات کو دیکھو، اس سے سیکھو، سمجھو، روزی تلاش کرو، لیکن واپس ہم اس قرآن کی آیات سے اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں، زندگی کو ہمیں کیسے آخرہ کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے، روح کو اپنے رب کے ذکر سے زندہ رکھنا ہے، ورنہ یہ روح مر جاتی ہے۔ اس روح کی غذا یہ قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی قرآن المجید کی آیات کو سمجھنے کی اور اس پہ بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔